ذریعہ ہے. چلیے اب وہ عادت جو بن گئی آپ کی وہی بلحوثی ہے. وہی بندر کی عادت کے معنی کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ بندر ہی بنا دے کیونکہ اللہ نے یہود اور نصارہ کو بندر اور سوروں میں تبدیل کر دیا. یہ بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ نبی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں. اگر وہ دعا بھی اللہ اگر رد کر دیتا نہ جانے آج ہمارا وجود رہتا یا ہم ختم ہو جاتے. لیکن ہماری عادتیں ہمارے حرکات سابقہ قومیں جو گزر چکی ہیں ان تمام قوموں سے زائد بدترین عادتیں آج امت مسلمہ کے پاس آ گئی ہیں. اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. معاشرے کی دوسری قسم, تیسری اور آخری قسم میں بولوں گا, اور بھی چیزیں ہیں لیکن کافی وقت میں آپ کا لے چکا ہوں اور جو ہے اب بات بھی تہجد تک پہنچنے والی ہے, اس لیے میں اس آخری بات پر آپ کے سامنے جو ہے اپنے درس کو ختم کر دوں گا. میرے بھائی ہمارے سارے کے سارے گھر کیسے ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارے پاس. کیسے؟ ایک گھر ہے اس میں 10 پریوار رہتے ہیں ہمارے پاس. دیور, جیٹھ, بھانجے, بھتیجے اور خاندان کے دوسرے احباب آنا جانا یہ سب رہتا ہے. یہ مضمون بہت ہی طویل بحث کا محتاج ہے لیکن میں اختصار سے کروں گا یہ بات کو. ہمارے پاس گھروں میں گوشہ اور پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. کیسے؟ بھابھی ہیں دیوروں سے گوشہ نہیں کرتی, بھابھی ہیں جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی, خلیرے, ممیرے, پھپھیرے, چچیرے یہ رشتوں کا آنا جانا عام ہو گیا. اس کے بعد قریب اور دور کے رشتہ داروں کا آنا جانا عام ہو گیا. کوئی مضائقہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ نہیں کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی غیر محرم کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر چلے جا رہی ہے. غیر محرم وہ اجنبی ہونا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کے رشتوں میں بھی غیر محرم ہے. کیسے؟ آپ کو کہیں جانا ہے بازار, شوہر نہیں ہے, آپ کا خلیرہ بھائی آیا اس کے ساتھ بیٹھے اور نکل گئے, چچیرا بھائی آیا بیٹھے اور نکل گئے, کوئی حیا محسوس کی جا رہی ہے. یہ سماجی گندگی اتنی زیادہ آج ہمارے پاس آ گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر زنا کے راستوں کو اس نے آسان کر دیا ہے. زنا کے راستوں کو اس نے آسان کر دیا. میرے بھائیوں گھروں میں گوشہ اور پردے کی عادت ڈالو. سماجی تباہی میں اس کا سب سے بڑا کردار ہے ہمارے پاس. ہم بولتے ہیں رواداری, اسلام کو چھوڑ کر کیا رواداری ہے بھائیوں؟ اسلام کو چھوڑ کر کہے کہ رواداری ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی رواداری بھی ہو جس سے بے حجابی بے پردگی ہو؟ جیسے دیکھیں آپ اس سے نتیجہ کیا نکلتا؟ دیور کا نکاح ہو رہا ہے, دیور کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں, دیور کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. لڑکی ڈھونڈنے جا رہی کون؟ بھاوچ. دیور تلقین کرتا بھابھی تمہارے ویسے عورت لے کے آنا. بھابھی بڑے خوش, بولے کہ بھائی دیور جی ہماری تعریف کریں. اللہ اکبر, غور کرے اس بھابھی کو ہمیشہ وہ انسان بد نظری سے دیکھتا رہا, اس لیے اپنی بیوی کو ویسے ہی لانا چاہ رہا ہے. ایسا کیوں غور نہیں کرتے آپ؟ یہ فکر کرنے کا جو ہے طریقہ ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ بھابھی خوش, دیور خوش. اللہ اکبر, ذرا سوچو آپ یہ بات کو. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہمارے پاس؟ اب کوئی عقل مند ہوگا, کوئی بھابھی چاہے گی کہ گھر کے اندر بہو اس سے زیادہ خوبصورت آ جائے؟ وہ تو ہر ایرے غیرے کو جھنڈی دکھانے کے بعد دیور جی یہ بہت اچھی ہے, بولے وہ کیا, بولے بھابھی پسند کرے میں لا لیا. استغفر اللہ, یہ سماج کا نافور ہو بھائیو, یہ سماج کی ہلاکت کا ایک سب سے بڑا دروازہ ہے. ہم اگر اپنے گھروں میں رہتے ہیں اپنی اپنی بھاوجوں سے پردہ کرو. کیوں؟ بھابھی محرم نہیں ہے, غیر محرم ہے. بھابھی غیر محرم ہے, محرم نہیں ہوتی. محرم کے معنی کیا ہے؟ بھابھی آپ کی بہن نہیں, ماں نہیں, ساس نہیں, دادی نہیں, نانی نہیں, بیٹی نہیں. پھر ہے کیا؟ وہ آپ کے لیے حلال ہے. جس دن بھائی مر چکا یا بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, نکاح کرنے کا اختیار آپ کو ہے. اسی لیے اس بھاوت سے آپ کو پردہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے آج ہمارے گھروں میں کہاں پردہ ہے. دیکھیے آپ بس اب یہ نہیں رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا معلوم؟ پورے بھاؤں کی کانفرنس ایک جگہ ہوتی, گھر کا سکون خطاس, فساد آٹومیٹک. ایک گھر ہے, 4 بھائی رہتے ہیں, چاروں بھائیوں کے بچوں کو دشمنی ہے. یہ کیوں؟ یہ سب اسلام پہ نعمل کرنے کا نتیجہ. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیٹھ اور دیور کو موت کہا, موت. جیٹھ اور دیور. میرے بھائی ہم لوگوں سے بہت قریب رہتے ہیں, ایسے بہت سے واقعات ہمارے پاس آ چکے ہیں, حل طلب واقعات ہمارے پاس آ گئے.
اور ایسے ظالموں کا ہم حل کریں گے کیا؟ اگر ویسا شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہے تو شریعت کی نظر میں وہ بھی بے حیا ہے، اور اس بے حیائی کی پناہی کرنے والے بے حیائی کرنے والوں کے سردار ہیں۔ ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس، نہیں ہونے کا میں بات کھلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں آپ، قریب 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ بھائی باہر رہتا ہے، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی اپنے بھاوت سے نکاح پڑھا گیا، گھر میں کسی کو نہیں معلوم، بیچارہ چھٹی گزارنے کے لیے جب آیا گھر میں ایک دم بوال مچ گیا، بولے کہ نہیں تمہاری بیوی نہیں ان کی بیوی ہے۔ ارے یہ کیسے ہونا، میں طلاق لے دی، کہا ہے طلاق، قاضی کے پاس ہمیں لے لی۔ یہ کیوں ہوا بھائیو؟ کیا نہیں ہو رہا ہمارے پاس؟ ابھی رمضان کے مہینے میں امبر پیٹ کے علاقے میں قتل ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر، ایک روزے دار عورت کو ایک انسان نے جھاڑیوں میں لے جا کر قتل کر دیا اپنی بیوی کو۔ پورا اخبار پڑھیا، سیاست میں اور پورے اخبارات میں کٹنگ آئی تھی، آپ پڑھیں۔ آپ اس اخبار میں کیا لکھا ہے کہ بھائی کو اپنے بڑے بھائی یعنی جیٹ پر شک ہو گیا۔ کیوں؟ جب بھی جیٹ گھر کو آتا تو وہ خوش اخلاقی سے بات کیا کرتی تھی، شوہر کو شک ہو گیا۔ میرے بھائی، رشتہ داروں کے آنے جانے سے شریعت نے منع نہیں کیا، حدود مقرر کی، اس کے حدود میں رہو۔ دیکھیں آپ گھر پر نہیں ہیں، آپ کا خلیرا، ممیرا، چچیرا، تائرا جو بھی بھائی ہے آیا، یا آپ کا جیٹ یا دیور آیا، آپ کے گھر میں بیٹھا رہا، اچانک شوہر گھر میں داخل ہو گیا، خدا کی قسم دل پر اگر مرد ہو تو دل میں ہاتھ رکھ کر بولو، ایک لمحے کے لیے آپ کا دل شک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کھٹکے، ارے تم کیسے بھائی، تم کیسے؟ تعجب کے مارے اچانک، یہ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ یہ سماج کی سب سے بڑی گندگی ہے، اور آج مسلم امت کو بگاڑنے والے اعمال میں ایک بہت بڑا عمل اس گندگی کا ہے۔ میرے بھائیوں، اس گندگی کو اپنے گھروں سے ہٹاؤ۔ گوشہ اور پردہ کرنا مشکل نہیں، سب سے آسان کام، عصمت کا، عزت کا، آبرو کی حفاظت کا ایک سب سے بڑا خلا اور سب سے بڑا ذریعہ ہی ہے، اس کو اپناؤ۔ چنانچہ دیکھیں اس کے تعلق سے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر آئی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، تنہائی میں رہنے والی عورتوں کے پاس جانے سے تم احتراز کرو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ آپ گھر پر نہیں ہیں، آپ کی بیوی گھر پہ تنہا ہے، کسی بھی غیر محرم کا وہاں پر جانا جائز نہیں ہے اس کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں تو کسی کا جانا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس تو شوہر صاحب فون کر کے بولتے ہیں آج دیکھو میرے دوست آ رہے ہیں، ان کو دیوان خانے میں بٹھا دو۔ جائز نہیں، حرام، مطلق حرام۔ بیوی گھر میں اکیلی رہتی ہو، ماں اکیلی رہتی ہو، بہن اکیلی رہتی ہو، بیٹیاں رہتی ہو، وہاں پر کسی غیر محرم کا، محرم کی موجودگی کے بغیر جانا مطلق حرام، نہ جائے، خلاص، ہرگز نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے تو نہ جائے بس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو، مومن عورتوں کو، کہ ایسے وقت اونچی آواز میں بات کریں جب شوہر یا محرم گھر پہ نہ ہو۔ کوئی قریبی رشتہ دار بھی آئے، آواز کی خوبصورتی کو ختم کریں، کری آواز میں بات کریں، ناٹکوں سے نہیں، کری آواز میں کہتے کون ترش روی سر نہیں ہے، خلاص جائیے آپ بعد میں آئیے۔ کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر محرم ہے تو اس کو بھیج دو۔ کیوں؟ فسادات سے رکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، معاشرے کی صلاحیت کا، صالحیت کا یہ بہترین اندازہ ہے۔ اسی لیے بھائیو یہ عادت ہم ناراض ہو جائیں گے، بھائی کیا بولیں گے، کیا بولتے ہیں، خدا ناراض ہو جائے گے تو آپ کیا کرو گے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے تو آپ کیا کر لو گے؟ دنیا پوری ناراض ہو جائے میرے بھائی، لیکن یہ بے حیائی سے ہم بچے رہیں۔ کیوں؟ اللہ تو ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، پھر ایک نئی بحث چڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع اوقات میں کسی کو گھر کو جانے سے منع فرمایا، محرم لوگوں کو تک منع فرمایا کہ ان اوقات میں گھروں میں نہ جاؤ۔ آپ کی بہن، بیٹی، ماں گھر میں آزاد رہتے، پتہ نہیں کس حالت کے اندر رہتے، اچانک کسی کا چلے آنا کیا مانا رکھتا؟ غور کریے آپ، یہ سب چیزیں سوچنے کی چیزیں ہیں، اور خود ڈیسیشن لینے کی یہ بھی تباہی کے اسباب میں سبب۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، تنہائی میں رہنے والی عورتوں کے پاس تم ہرگز نہ جایا کرو۔ ظاہر بات ہے یہ تو حلال رشتوں کی بات ہوگی، حرام رشتوں کی بات نہیں ہے، حلال رشتوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ فقال رجل من الانصار، انصاری آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ افرائیت الحموا،
آپ پھر دیور یا جیٹ کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیور اور جیٹ کے بارے کوئی نہ جائے. کوئی غیرت مند تھا صحابی، پوچھ لیے یا رسول اللہ دیور اور جیٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا قال الحم والموت، دیور اور جیٹ یہ تو اصل موت ہے، یہ تو اصل موت ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ دیور اور جیٹ سے پردہ کیا جائے چونکہ وہ کیا ہے؟ موت ہے. دوسری حدیث دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا يدخلون رجل بامرأته الا مع ذي محرم، کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کے پاس ہرگز اس وقت نہ جائے جب گھر میں کوئی محرم نہ رہتا ہو. محرم نہ رہتا ہو تو نہ وہ گھر پر کوئی جایا جائے. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی عورت بغیر کسی محرم کے کہیں باہر بھی نہ جائے، باہر بھی نہ جائے. آج کیسے ہوتا ہمارے پاس، بیچارہ ڈیوٹی کو گیا تو ان ڈیوٹی کے اوقات میں آ جاتے. لو عورت کو تکلیف بولتے ہوئے نہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں، آپ لوگوں کو ضیافت کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میں معافی چاہتی ہوں. آپ کا جانا اس کو تکلیف میں ڈالنا کیا مصیبت کی بات نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات دیکھیں، آج کتنا آسان ہے، شوہر کی اجازت ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں، ارے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ بازار کو، چلے جائے بازار کو. کس کے ساتھ؟ تنہے تو نہ چلے جا رہے شاپنگ کرنے کے لیے، یا محلے کی 2-4 عورتوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں. شاپنگ کر کے آ رہے ہیں، بیچارے شوہر کو خبر بھی نہیں ہے کہ شاپنگ کر کے آئی بھی ہے. اللہ اکبر. یہ سماجی برائی کا نتیجہ کیا نکل گیا؟ عورتیں گناہ کرنے کے لیے بازاروں کا سہارا لے رہی ہیں. سوچو آپ، اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی بیٹی کالج کا بہانہ بناتی ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ چلے جاتی ہے. آپ کی بیوی کالج کا بہانہ چلے جاتی ہے، کسی یار دوست کے ساتھ نکل جاتی ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے آپ، کھلی کھلی بات ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کرنے میں جو شرم محسوس نہیں کرتا، تو حق بات کرنے میں، حق بولنے میں، حق سننے میں کہیں کی شرم ہے؟ ہوتا نہیں آج ہمارے پاس؟ ہو رہا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدات میں آتی ہیں چیزیں، روکتا ہے کوئی نہیں. بعد میں اچانک معلوم ہوتا بھائی فلاں فلاں ایسا کیس ہو گیا، پریشان، پورے خاندان میں بدنام. جب کیا کرو، لڑائی جھگڑے قتل غارت گری سب عام ہو گئی. ایک فساد، آپ نے ایک سنت پر عمل نہیں کیا، اس لیے فساد کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی جائے تو محرم کے ساتھ جائے. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتی خرجت حاجتا واقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے ارادے سے نکل چکی ہے اور حج کرنے کے لیے چلے گئی، اور میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کے لیے اپنے نام کو لکھا دیا ہے، اب کیا کروں؟ برا کام تھا، بازار نہیں گئی تھی، گناہ کرنے نہیں گئی تھی، رشتوں سے ملنے نہیں گئی تھی، حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئی تھی اس صحابی کی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جہاد میں جاؤ اور وہ حج کر کے آئے گی. نہیں، کہا کہ اے شخص فوراً جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ تو حج ادا کر. جہاد کو چھڑوایا اور فوراً، جبکہ جہاد بھی افضل عبادات میں سے ایک عبادت ہے نا. نہیں بولا کہ نہیں پہلے جاؤ. کوئی بھی اب ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس، اور ایک بات، آج ہمارے پاس عمرہ اور حج کرنے کے لیے رشتے بدلے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں کوئی عورت کو آنے نہیں دیتے تنہے تنہا، اسی لیے رشتے داروں کے ساتھ گروپ میں ملا کر جو ہے کسی کا کچھ بھائی بیٹا بندو بنا کر بھیجتے رہے ہم لوگ. قرآن جرم ہے، یاد رکھو. جو رشتے نہیں ہیں ان رشتوں کی طرف نسبت دینا بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے، بہت بڑے. ویسی ووٹنگ میں ہوتا، دیکھیے آپ باپ کا نام بدل کے جو ہے ووٹ ڈال دیتے. آپ کون؟ عبد الرحیم ہے، عورتوں سے ووٹ ڈلاتے ہم لوگ. تم کون ہے؟ اماں فلاں. تمہارے شوہر کا نام کیا؟ فلاں. عورتیں ووٹ ڈالنے کے لیے پیسوں میں شوہر کو بھی بدلنے تیار ہو گئے. ہمارے پاس جرم ہے، جرم یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس. تو میرے مومن بھائیوں، اتنی علاتول جو لمبی تقریر میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ سماجی برائیوں کے تعلق سے کیا. آپ دیکھیں یہ سب برائیاں ہم میں کیوں آ گئی ہیں؟ اس لیے آئی کہ آج ہم اسلام سے زبانی محبت کرتے ہیں، نبی سے زبانی محبت کرتے ہیں، قرآن سے زبانی محبت کرتے ہیں، اللہ سے زبانی محبت کرتے ہیں. ہمارے دل ان محبتوں سے سرشار نہیں ہیں. ہمارے دلوں میں نہ خدا ہے، نہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے، نہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے. اسی لیے یہ ساری کی ساری برائیاں آج ہمارے پاس داخل ہو گئی. اسلام پر عمل کریں،
اسلام کی تعلیم کو سنیں، یقیناً ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں، اللہ اس پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کی برائی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کی حدود کو مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال سے حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک اللہ زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو اس یعنی کہ عنوان پر 1 2 4 سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جوائنٹ فیملی ہے مسلم کی بھابھی اور دیور پردے کا مطلب بالکل ہی پردہ ہونا، بالکل سامنے نہیں آتا، دیکھیے ہاں جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہ رہے ہوں تو آپ کے گھر میں پردے کا اہتمام کریں۔ کیسے؟ اسلام اس کے بھی اصول بتایا آپ کو۔ آپ گھر میں آ رہے ہیں، دستک دے کے سلام کر کے آئیے، تو وہ جو گوشہ کرنے والے اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ ہاں یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کاموں کے اندر جب بھی بھابھی آئے تو پردہ کر لے۔ اب پردے کے لیے کالا برقع پہننا وغیرہ ضروری نہیں ہے، اپنی چادر ہے نا، اپنی چادر کھینچ کر سر سے جو ہے پیشانی پر ڈال لے اور ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا اور پینا، ان کے ساتھ مذاق اور دلگی کرنا، ان تمام چیزوں سے احتراز کریں۔ اگر سب ایک جگہ کھاتے ہوں تو وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے گی، دیوروں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس چیز کا لحاظ رکھیں، وہ اپنی مجلس کے اندر جائیں اور بیٹھ جائیں، خواتین اندر آزادی سے کام کرے گی۔ اس میں بہت سی جو ہے نا فائدے ہیں۔ فائدہ کیا ہے دیکھیں، اگر آپ بھابھی سے گوشہ کریں گے اور بھابھی اپنے دیور سے گوشہ کرے گی، سب سے پہلے ایک دوسرے کے عیبوں سے ہم بچے ہوئے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اس سنت پر عمل کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے سب مر گئے، اس سنت پر عمل کرنے والے آج بھی زندہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے شہر کے ایک مشہور عالم دین تھے، انتقال ہو گیا ان کا، مولانا تقی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعۃ القرآن چلایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آئی تھی اور اس کی تصدیق بھی بڑے لوگوں نے ہمارے کی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اپنی بھاوجوں سے گوشہ کرتے تھے، کبھی انہیں کسی بھاوج کی صورت تک نہیں دیکھا ہوگا۔ کرنا چاہے تو ہم کر سکتے، اس کا مطلب نہیں گھر توڑ دو، گھر توڑ دو نہیں۔ ہاں اگر ایمان ہے آپ کا، لوگوں کو سمجھاؤ، گھر میں سمجھاؤ، سمجھا کے اس کو ایسا تعمیر کرو گھر کہ اس کے اندر گوشے اور پردے کا خاص خیال کیا جائے۔ جیسے عربوں کا گھر ہوتا ہے، دیکھیے آپ، عربوں کے گھر میں دوست بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں اور گھر والے بھی رہتے ہیں، لیکن کوئی دوست کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ایک سسٹم ہے بنانے کا، تو جب ہم نیا گھر تعمیر کریں، یہ سوچے بھائی میرے ساتھ بھائی وغیرہ بھی رہتے ہیں، تو اس انداز کا گھر بنایا، لہذا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی سوال کرنا ہوگا؟ سبحان اللهم ربنا وبحمدك